شیخ ابو زید سے سوال ہے، شرک کیا ہے یہ بتائیے۔ شرک عربی زبان میں شریک کرنے کو یا پارٹنر بنانے یا حصہ دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی مثلا کوئی اپنے گھر میں یا کسی چیز میں کھانے میں کسی کو شریک کرے، اس کے پاس تھوڑا کھانا تھا، اس میں اس نے کسی اور کو بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ، تو اس نے اپنے کھانے میں اس کو شریک کیا، یعنی اپنے کھانے کا ایک حصہ اس کو بھی لینے دیا یا خود سے دیا، تو اس کو شریک کرنا کہتے ہیں، اور یہی عمل شرک ہے۔ لیکن یہ دنیوی اعتبار سے ہے اور اپنے کھانے میں ہے۔ شرعی اعتبار سے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حق میں سے کسی اور کو حق دے، کیونکہ توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ علماء نے قرآن کریم سے مختلف آیات جمع کر کے بتایا کہ شرک کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں جن میں شرک ہو سکتا ہے۔ ایک، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے شرک۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے اعتبار سے شرک۔ تیسرے، اللہ کی صفات، اس کے ناموں کے سلسلے میں شرک۔ اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے شرک کیسے؟ اللہ رب ہے، اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ بارش برساتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ تسلیم کرے، یہ مانے، عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ملکیت کے اعتبار سے کسی کو اللہ نے چابیاں دے رکھی ہیں اور وہ بھی کائنات کے کسی حصے کا مالک ہے، اولاد دے سکتا ہے، رزق میں برکت دے سکتا ہے، بیماری سے شفا دے سکتا ہے، تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں عقیدہ آدمی رکھتا ہے تو اس نے اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کی ربوبیت میں اس کو شریک کیا۔ جیسے کوئی بزرگ ہے مثلا، ان کے بارے میں اگر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اور اللہ کی عبادت میں شرک یہ ہے کہ سجدہ کرنا، دعا کرنا، اور اسی طرح سے نظر کرنا، قربانی کرنا، اور ڈرنا، محبت کرنا، تعظیم کرنا، یہ سارے قلبی یا اسی طرح سے بدن سے کیے جانے والے اعمال ہیں جو عبادت ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں، اللہ سے جو محبت ہے ویسی کسی سے نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور بزرگ کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں گلے میں لٹکا کر تعویذ پر اگر یہ عقیدہ رکھے اور اس طرح سے کوئی آدمی کرتا ہے تو اس نے بھی کیا کیا؟ شرک کیا۔ اگر اللہ کے سوا قبر پر جا کر کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس نے سجدہ کسی اور کو کیا تو اس کی عبادت کی جس کو سجدہ کیا، مثلا قبر، تو یہ شرک ہوا۔ اسماء و صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یا اللہ کے جو نام ہیں تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی مانے۔ مثلا اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی پکارو سنتا ہے، اندھیرا اجالا دیکھتا ہے، اور اللہ کو ماضی اور مستقبل سب علم ہے، ظاہر باطن سب کا علم ہے۔ اب اگر کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ میں یہاں سے اگر یا غوث المدد پکارتا ہوں تو وہاں سے سنیں گے، یا علی مشکل کشا کہوں تو سنیں گے، یا رسول اللہ کہوں تو وہ سنیں گے، اگر اس طرح سے عقیدہ رکھتا ہے، یا میری بھلائی کس میں ہے ان کو معلوم ہے پہلے سے، میں پکار رہا ہوں کون ہوں میری پوری ڈیٹیل ان کو معلوم ہے، اگر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ مجھ کو دیکھتے ہیں پیر صاحب، مجھ کو جہاں کہیں جاؤں مجھ کو دیکھتے ہیں، میرا سارا حال پیر صاحب کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات میں شرک ہے اور اس کے اسماء میں شرک ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا یہ نام بھی دے دیتا ہے تو اس طرح سے اللہ کی ذات میں، اس کی یعنی ربوبیت میں، اس کی عبادت میں، اور اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں شرک ہوتا ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایسا شرک کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔